السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل عام وانتم بالخیر بالعافیہ والشفاء والکرم من اللہ رب الجلال رب العالمین آمین رب العالمین. مرحبا بکم اہلا وسہلا. ویلکم, گڈ مارننگ, موسٹ ویلکم all greatest, all friend, ladies and gentlemen, and ہم وطنوں, دوستوں, اہل وطن, پیارے وطن, محب وطن, پاکستانیوں, اسلامی جمہوریہ کے رائے اسلامی پاکستان کے ہم وطنوں, پوری دنیا عالم اسلام میں عرب و عجم, حرمین شریفین, قدس مقدس مدینہ منورہ اور پاکستان کے جالے مسلمانوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, اسلامی جمہوریہ کے رائے اسلامی پاکستان پوری دنیا کا ہر سیاستدان, پاکستانی سیاستدان, مذہبی سیاستدان اس چیز کو مانتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, قول و اقرار سے شہادت دیتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو 77 سال ہو گئے بنے ہوئے. اس کی معاشی اقتصادی پالیسی نہایت ہی کمزور ہے اور ملک گراں قدر لاس میں, ملک و عوام, قوم اور حکومت خزانے میں جا رہی ہے, گھاٹے میں جا رہی ہے. پوری دنیا کے اقوام بھی جانتی ہے پاکستان غریب ترین ملک ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام غریب ترین, محتاج ترین اور مقروض ملک ہے. لیکن اس کے علاوہ معیشت, اقتصادیات اور تمام چیزوں کا حل, سولوشن کسی جماعت کے لیڈران ہو, رہبران ہوں, ایڈوائزرز ہوں, چیئرمین ہوں, ملک قوم کے سربراہ ہوں, کسی جماعت مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اسلامی قلعہ جمہوریہ پاکستان کی مملکت, آزاد وطن کی مملکت, اس کی ریاست عوام, ملک کی معاشی اقتصادی اور جو غربت اور مہنگائی سے لپٹا ہوا, غلیظ ترین لعنت میں لپٹا ہوا یہ ملک اور یہ قوم و عوام بے کسی اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے. اس کا تدارک کسی کے پاس نہیں ہے, نہ کوئی کرتا ہے. جو صرف ایک جھوٹے اور مکارانہ وعدے کر کے ملک کی اقدار کی, پارلیمنٹ کی, ہمارے صدر کی, گورنر کی, حکومت کی کرسیاں لے کر مقتدر اعلیٰ اعظم بن جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ وہ کس عوام نے, کس گورنمنٹ نے, کن لوگوں نے ان کو چنا, اور وہ سب اپنے 5 سالہ دور کی تاریخ اور اوقات کو, دنوں کو پورا کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں. اور اسی تک و دو کے اندر ملک قوم عوام کے ساتھ جو فتنہ فساد, جو فراڈ, جو جھوٹے مکارانہ وعدے ہوتے ہیں, ان سے ان کا دل بہلا کر ملک و قوم کو, عوام کو لوٹ کر اپنے 5 سال پورے کر کے پھر آئندہ 5 سالوں کے لیے لٹیرے, ڈاکو, چور, چکے بن کر آ جاتے ہیں, نئی شکلیں بنا لیتے ہیں. سیاست دنیا جہاں کا ہر بچہ, پوری ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, بر صغیر کے لوگ, مسلمان یہ جانتے ہیں سیاست انگریز کا ایک خطرناک ترین فارمولہ ہے, جس کا مقصد جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, عوام کے ساتھ, ملک و قوم سے, اپنی برادری سے, اہل وطن سے, انسانیت کی ہمدردی, عدل و انصاف, بھائی چارگی, اخوت سے جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا. یہ جب معلوم ہے پوری دنیا کو, ہر یونیورسٹی کے اسکالر, چانسلرز کو, پروفیسر کو, تمام بچوں کو, اس کے باوجود ہم پھر سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہیں. سیاستدانوں کے جلسوں میں, جلوسوں میں جا کر اقتدار اعلیٰ اور ملک و قوم کو تباہ کرنے کے لیے ان کے جلسے جلوسوں کو بھر دیتے ہیں, اور ملک کے اندر ہڑتالیں کر کے, مہنگائی کر کے, غلط معاشی اقتصادیات پالیسی کو اپنا کر ملک و قوم کو آپس میں لوٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف, عدل و انصاف, اور کہاں کی معاشی اور انسانی ہمدردی کی, پیس اینڈ لو اینڈ جسٹس, برادرہوڈ, یہ پالیسی ہے. قصہ مختصر ہم اردو زبان کرتے ہیں. اردو زبان ہماری ماں باپ کی زبان ہے, اس ملک و قوم بر صغیر کی قومی نیشنل لینگویج ہے, جبکہ اس زبان کے اندر کوئی بھی جماعتوں کے سیاسی, مذہبی اور ہمدردانہ اور انسانی ہمدردیوں کے پیشوا جو ہیں, سربراہان ہیں, وہ اردو زبان کو نہ وہ خود سمجھتے ہیں, نہ عوام کو سمجھا سکتے ہیں اردو میں صحیح. انگریزی میں لیٹر پڑھتے ہیں, اردو میں پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں تحریر شدہ پیپر کو آگے رکھ کر ایک صرف
پیراگراف یا کچھ الفاظات یا کچھ فارمولے رٹے ہوتے ہیں جو قوم کے آگے نظریاتی طور پر ملک کی عوام کی اس غربت اور مہنگائی کی مظلوم عوام کی معاشی اقتصادی برائٹ فیوچر کے لیے کچھ وہ فارمولے پیش کر دیتے ہیں جس کے اوپر نہ وہ خود عمل کرتے ہیں، نہ آرڈر پر لا اینڈ آرڈر کے اوپر عمل ہوتا ہے، نہ عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پورے چاروں صوبوں کی سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، ان کا تعلق بھی آرڈر، لا اور آرڈر کے اوپر ہے۔ وہ حکومت کو سنبھال نہیں سکتے، وہ حکومت کو صرف آرڈر کرتے ہیں۔ آگے حکومت اس کی پیروی کرے نہ کرے، عوام ملک و قوم کی ترقی شادمانی کے لیے، سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے کام کرے نہ کرے، وہ اس چیز کی ذمہ دار نہ ہے نہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے پورا حکومت کا ہر عملہ، چاہے وہ فوج افواج پاکستان ہو، چاہے پولیس پاکستان ہو، چاہے سرکاری محکمے ہو، وہ آزاد ہیں۔ حکومت کسی لا اینڈ آرڈر کو نہیں مانتی۔ حکومت کے قانونی ہاتھ تو بہت لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی قانونی ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ آرڈر لا کو وہ اتنا جانتے ہیں جی ایک پالیسی کو وضع کرنا ہے، سامنے بیان کر دینا ہے، بس اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی۔ بے نظیر کے دور میں، ٹھیک ہے نا جی، اپنا 10 سالہ حکومت کے اندر اس نے کیا کیا؟ صرف عوام کے لیے ایک ادارہ بنایا، بے نظیر اسکیم، فنڈ اسکیم، ٹھیک ہے جی۔ جنرل ضیاء الحق صدر پاکستان نے پوری معیشت، ملک و قوم، عوام، اسلامی جمہوریہ عوام کے لیے زکوٰۃ فنڈ، مالی امداد فنڈ کا ایک ادارہ بنایا، لیکن وہ ملک و قوم نے، حکومتوں نے، اور اس دور میں وہ سارا ادارہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ملک کی خزانے لوٹے گئے، باہر سے جو اربوں خربوں ڈالر زکوٰۃ آتی تھی وہ خود کھا پی کے پیٹ بھر کے ہضم کر کے چلے گئے اس دنیا سے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ادارہ بھی فیل ہو گیا، اس نے بھی ملک و قوم عوام کی کوئی مدد اور ملک کا کوئی سولوشن نہیں پیش کیا۔ آگے بے نظیر فنڈ۔ بے نظیر فنڈ ایک ایسا فنڈ تھا جس میں اربوں خربوں ڈالر جو ہیں عوام کے نام پر خزانوں سے، باہر کے ممالک کے فنڈ سے نکالے جاتے ہیں اور عوام کے نام رد و بدل کر کے مختلف نام و شناختی کارڈ اور مختلف اسکیموں کے تحت انہوں نے سینکڑوں ایک فارم پر کر کے گھروں سے، بچوں سے، عورتوں مردوں سے، پورے پاکستان کی عوام سے فارم پر کر کے کئی کارڈ بنا لیے، اور یہ خربوں کا ڈالر کا جو فنڈ ہے وہ خود لوٹ کر کھا پی کے ہضم کر کے بھاگ گئے۔ اگلی حکومت آئی نواز شریف، اس نے بھی کہا بھی چلو اس فنڈ کی ہم آگے ترویج کرتے ہیں، ترجیحات کو بڑھاتے ہیں، اس کے مشن کو بڑھاتے ہیں بے نظیر کے، تاکہ ہماری حکومت ڈاما ڈول نہ ہو جائے۔ اب انہوں نے نواز شریف فنڈ بھی رکھ لیا، صحت کارڈ بھی بنا لیے، اس کے اوپر خربوں ڈالر خرچ ہو گئے، جس کے اندر ملک کے کوئی غریب عوام کا کوئی علاج نہیں ہوا، کسی قسم کا علاج نہیں ہوا، نہ اسپتالوں میں، نہ ملک میں، نہ قوم میں۔ اور وہ جو بے نظیر کے نام پر فنڈ آیا وہ بھی پھر اس حکومت نے اور اس کے متعلقہ اداروں نے کھا پی کے لوٹ لیا، ہضم کر کے بھاگ گئے۔ پھر آیا جناب علی دور، اس کا دوسری بار آیا نواز شریف کا، اس نے ایک اسکیم چلائی جی، بلا سود قرضے، جس میں 5 لاکھ سے لے کر 50 کروڑ تک آپ 50 کروڑ تک قرضے لے سکتے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے لا اینڈ آرڈر کے تحت پورے ملک کے اندر میاں نواز شریف نے عمل درآمد کیا، آرڈر کر دیا، لیکن اس آرڈر پر حکومت میں اور بینکوں میں، اسٹیٹ بینک میں اور متعلقہ سرکاری محکمے، مالی امداد تعاون کے اداروں نے عمل درآمد صفر نہیں کیا۔ اب مثلا میں آپ کو اپنی چھوٹی سی ایک ذاتی بات بتاؤں۔ میں نے انٹرنیشنل لیول پر جرنلسٹ اور پی ایچ ڈی 3 بار کیا اسلامک ہسٹری کے اندر، جامع امام محمد سعودی عرب سے، مکہ المکرمہ جامع ام القرآن سے، مدینہ منورہ سے، 3 بار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، 3 بار ایم اے کیا، عربک لینگویج بھی کیا، پھر میں وہاں پر ایز اے پروفیسر بھی کام کرتا رہا۔ جبکہ مجھے حکومت سعودی عرب، مملکت اسلامی جمہوریہ سعودی عرب نے کسی بھی اسلامک یونیورسٹی کا کسی بھی ملک میں سربراہ بننے کی دعوت سینکڑوں بار دی کہ وہ آپ اسلامی سربراہ بن جائیں، اور مجھے 50 لاکھ کم سے کم انہوں نے تنخواہ دینی تھی، جس کے اندر کار کوٹھی، آنا جانا، جہاز کا سفر، پوری فیملی کا، خاندان کا سفر، اور وہ فری تھا۔ لیکن میں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور میں اس بات میں مضر رہا اس وقت بھی
جنرل ضیاء کا دور تھا کہ زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے وہ قرآن حدیث اسلامی نظریات اور شریعت کے حساب سے بنایا جائے تاکہ ملک و قوم عوام کو ترقی ملے اور ملک میں عوام خوشحال اور شادمان رہے اور ملک کے اندر ایک خوشحالی کا دور جاری ہو جائے۔ جنرل صاحب نے مجھے بہت بڑا عہدہ دے دیا، مجھے بلایا ایوان صدر میں، کئی بار بلایا، سیکرٹ ملاقاتیں بھی کی جنرل صاحب نے، صدر پاکستان نے، جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے لیکن ان کا ذاتی ذہن اور مشن یہ تھا کہ صرف فوج کا نام اور سربراہ مملکت جو ہے جنرل محمد ضیاء الحق کا نام روشن ہو، آگے وہ پتہ لگے کہ یہ سب کچھ جنرل محمد ضیاء الحق ہی کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے میرا نام کو مشہور نہیں کیا، نہ اخبارات میں، نہ ٹی وی میں، نہ میڈیا میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ ایوان صدر میں۔ مجھے اس وقت پورے پاکستان کا زکوٰۃ کمیٹی کا انہوں نے اپنا اسسٹنٹ بھی بنایا، صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے، اور پوری زکوٰۃ کمیٹی کو کنٹرول کرنے کا مشن بنایا اور لاڈ آرڈر کے تحت اس کو آرڈر بھی کر دیا، لیکن اس پر عمل درآمد کسی حکومت نے نہ انہوں نے نہ، کیونکہ اسلام قرآن حدیث اور عربی زبان اور اسلامی بات کو نہ فوج میں سمجھا جاتا ہے، نہ پولیس میں، نہ اداروں میں۔ یہ ہمارا ایک مذاق ہے اللہ رسول کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ۔ اگر قرآن پاک سمجھا جاتا تو صرف سعودی عرب مملکت، سعودی عرب، عراق میں، ایران میں، مصر کی اسلامی اور اعلیٰ یونیورسٹیوں کے اندر اسلام کو سمجھا جاتا ہے، عربی کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں شاہ فیصل مرحوم کنگڈم آف سعودی عربیہ کے بادشاہ نے جو مسجد بنائی بہت بڑی، 700 ایکڑ پر، حکومت نے اس کو 700 ایکڑ دیے، تو یہ بین الاقوامی سطح پر چلائی جا رہی ہے۔ اس میں ملکی غیر ملکی اساتذہ، پروفیسر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین کام کر رہے ہیں، جہاں پر میں 10 سال ایز اے چیف ڈائریکٹر رہا، پورے ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ کا، اور سعودی عرب کی جو ندوۃ العالمی اسلامی جمہوریہ شباب الاسلام ہے ان کی طرف سے میں ایز اے چیئرمین یہاں پر مقرر بھی رہا۔ اس وقت بھی انہوں نے مجھے 20 لاکھ روپے تنخواہ کا آرڈر کیا، کار کوٹھی کا آرڈر کیا۔ میری مختصر یہ کہ وہاں جنرل محمد یہ اپنا غلام اسحاق خان صاحب تھے، میرے پڑوسی تھے، جس جگہ مجھے گورنمنٹ نے، سعودی عرب نے یونیورسٹی دی، 6 کنال کی یونیورسٹی، 10 کنال کی یونیورسٹی دی، ڈرائیور، نوکر چاکر اور دیے، تو میری ساتھ کی یونیورسٹی میں غلام اسحاق خان صدر مملکت پاکستان رہتے تھے، ہمارا آپس میں آنا جانا، کھانا پینا، چائے پانی پینا اور گپ شپ رہتی تھی۔ تو میرا انہوں نے پوچھا کیا مشن ہے، میں نے کہا جی میرا تعلق ڈسٹرکٹ خانوال، میاں چنو اور پاکستان سے ہے، تو میں چاہتا ہوں پاکستان کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی بین الاقوامی یونیورسٹی قائم کروں، جس میں بہت بڑا بین الاقوامی ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہو، اور جس کے اندر قوم و ملک کی سالمیت، عوام کی خوشحالی، بچوں کی خوشحالی، برائٹ گریٹ فیوچر ہو، اس کے حساب سے کام کروں۔ یہ ایک مشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھوں گا، تو یہ چلاؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس زمین ہے، میں نے کہا نہیں جی۔ اس طرح انہوں نے مجھے 1000-2000 ایکڑ زمین دینے کا وعدہ کیا جنرل صدر مملکت غلام اسحاق خان سے، بلکہ کاغذات کو آرڈر کر دیا متعلقہ منسٹریز کو اور حکومت کے اداروں کو، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آرڈر ہو گیا لینڈ یعنی قانون کے آرڈر ہو گیا فنڈ کا، 20 کروڑ روپے فنڈ کا اور یونیورسٹی کا، لیکن بعد میں پتہ لگا وہ جناب علی جنرل اپنا صدر مملکت غلام اسحاق خان صاحب نے پشاور میں غلام اسحاق خان یونیورسٹی کے نام سے وہ سارا فنڈ وہاں منتقل کر کے اپنی یونیورسٹی بنا لی ہے۔ میری یونیورسٹی کاغذات کے اندر، حکومت کے اداروں کے فائلوں کے اندر رہ گئی۔ اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کو بتایا نواز شریف نے جو قرضے کی اسکیم جاری کی، اس کے اندر انہوں نے کہا 5 لاکھ سے 50 لاکھ، 50 کروڑ تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے، اور وہ 15 سال 20 سال کی اقساط میں واپس کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت اپنا یہ آج سے 40 سال پہلے انٹرنیشنل دی گریٹسٹ جنگ ہسٹری ٹائم، اردو، انگریزی، عربی میں اخبار نکالا، دی گریٹسٹ شاہ جہاں عالمگیر ٹائم، عربی، اردو، انگریزی میں نکالا، کچھ کتابیں لکھی، اور میں نے ایک پریس بنانے کی کوشش کی تاکہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم ایک بہت بڑا پریس بنا کر اس کو اپنے اس ادارے کو چلائیں۔ اس وقت پریس کی ضرورت ہوتی تھی، آج کل تو انٹرنیشنل لیول پر یوٹیوب چینل اور ٹیلی ویژن چینل، میڈیا وغیرہ اتنا عام ہے کہ اب پریس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے وہاں 5 کروڑ روپے کی درخواست دی، تو وہ فوری ایکسیپٹ کر لی میاں محمد نواز شریف صاحب نے، ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف نے، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو وہ میری درخواست پر
آرڈر کر دیا، جس طرح میں نے بتایا کہ پاکستان میں آرڈر چلتا ہے حکومت کا، لیکن اس پر عمل درآمد کسی ادارے میں، حکومت کے ادارے میں نہیں ہوتا۔ اس بات کو پیٹرن لکھ لیں، یہ سارے سربراہان اور گورنمنٹ بھی جانتی ہے۔ ملک 3600 ایم این اے، ایم پی، صدر، وزیر اعظم، 3600 مقدمات سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں ملوث ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر عمل درآمد عدل و انصاف، انسانی حقوق کی سربلندی اور مدد و تعاون کے حساب سے کام کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر اسلامی جمہوریہ مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سب سے بڑا طاقتور اور انصاف پسند اور محبت کرنے والا اور مدد کرنے والا ملک ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو کام، جو کارنامے انجام دے چکے ہیں، وہ رہتی دنیا تک قائم دائم اور روشن اور تابندہ رہیں گے، جس کی وجہ سے یہ ملک مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیشہ اس کی سالمیت، استحکام، مدد، تعاون اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ ملک شاد باد تابندہ رہے گا۔ اب وہ جناب علی 5 کروڑ کا قرضہ آج سے 20 سال پہلے نواز شریف کے حکم پر آرڈر ہو گیا، جبکہ میں وہ ٹیلی فون پر اور اپنے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں کھلی عدالت بلاتے تھے ہر اتوار کو، وہاں بھی میں 2-3 بار گیا، انہوں نے میرے پاس لکھ کر اپنے دستخط کر دیے، ان کے سیکرٹریوں نے دستخط کر دیے، ان کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیف ایڈوائزر پاکستان کے پرائم منسٹر کے، انہوں نے دستخط کر دیے۔ بینکوں نے، اسٹیٹ بینک نے اور دوسرے متعلقہ ادارے جن کو انہوں نے آرڈر کیا کہ پیسہ اس کو دیا جائے فوراً، تو فوری طور پر 5 کروڑ، 50 کروڑ، جتنا بھی مانگتا ہے دے دو، اس کو پریس بنانے دو، کوئی اس سے سود نہیں لیا جائے گا، اس کی قسطیں وغیرہ جو ہیں ان کو 15-20 سال کا ٹائم دیے۔ اب مقصد ہے کہ میں پاکستان کے ہر بینک میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں پھرتا ہی رہا، گھومتا ہی رہا، بس سیر کر کر کے گھر آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس طرح کی آفرز کو کسی ادارے نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کے نظام کو، ترویج کو، ترجیحات کو، اس کو بلند و بالا کر کے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ یہی وجوہات جنرل ضیاء الحق کے زکوٰۃ کے پروگرام کی تھی، یہی بے نظیر کے ایسا فنڈ پھر بعد میں نواز شریف نے بنایا، اس کے فنڈ کو بھی ترقی دی، اور اس طرح آگے حکومت عمران خان کی آ گئی۔ عمران خان کو ہم لوگ تو یہی سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ کرکٹ کا پلیئر، گیند بلہ کھیلنے والا ہے، اسے کیا معلوم ملک و قوم کی صدارت یا وزارت اور سنبھالنے کے لیے معاشی اقتصادی حالت اور ملک کو عوام کی مدد کرنا۔ لیکن اس نے کچھ پلاننگ، وہی طریقہ اختیار کیا جو سابقہ حکومتوں نے کیا۔ اس نے 3600 لا آرڈر کیے ملک کے لیے، اداروں کے لیے، احساس پروگرام بنایا، احساس صحت کارڈ بنایا، ٹھیک ہے، راشن کارڈ بنایا، اور وغیرہ وغیرہ، اور کروڑوں اربوں روپے کا ڈالر فنڈ جو ہے بے نظیر کو دیا، بے نظیر فنڈ میں دیا، خود بھی اپنا عمران خان کا احساس فنڈ کا بنایا۔ لیکن اس سے حلفی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ بھی حاضر ناظر جان کر یہ تقریریں کرتے، ٹی وی، ریڈیو، میڈیا، پوری دنیا کی بین الاقوامی سیاست اور جرنلزم کو بتاتے ہیں، لیکن حلفی بات ہے کسی مسلمان کو، پاکستانیوں کو، جو محب وطن پاکستانی، کسی احساس پروگرام سے، نواز شریف پروگرام سے، بے نظیر پروگرام سے، جنرل ضیاء کے پروگرام سے آج تک کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس بات کی گارنٹی اور چیلنج ہے پوری دنیا کی بین الاقوامی عدالتوں کو، فوج کو، سربراہوں کو، حکومت کو۔ کیوں کہ اگر یہ نظام صحیح ہوتا تو ملک کی معاشی اقتصادی حالت اور ملک کی جو غربت اور مہنگائی کی بدحالی والی حالت ہے، یہ کب کی دور ہو جاتی۔ اس بات کا ثبوت ہے، مہنگائی ہو گئی جناب علی، عوام، عورتیں مرد، لاکھوں کروڑوں اربوں گھرانے رو پیٹ رہے ہیں، جن کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، روٹی نہیں پکتی، 3 ٹائم کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، ہاں جی، محنت مزدوری والوں کو، لوگوں کو، غریبوں کو، لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی سولوشن کسی کے پاس نہیں، حکومت کے، ملک کے، غیر ملکی، بین الاقوامی۔ اب یہ انٹرنیٹ ڈویژن جو ہے، یہ پوری ورلڈ کی یونیورسل اور ڈپارٹمنٹ ہے، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن لنکنگ ڈپارٹمنٹ، جبکہ اتنا سر عام یہ چیز چل رہی پوری دنیا کے بین الاقوامی سطح پر، 3600 ممالک کے اندر انٹرنیٹ چل رہا ہے۔ ہم لوگ جب کوئی بیان دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک و قوم، عوام کا، بزرگان دین کا، ماں باپ کا، اللہ رسول کا احترام کرنا چاہیے، اور جو کلمات اور جو ہم تقریر کرتے ہیں، جو ہم قوم سے وعدہ لیتے ہیں، وہ سچ ثابت کرنا چاہیے، اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، عمل درآمد کرانا چاہیے، پیار محبت سے، اخلاق سے، خلوص سے، اور ہر طریقے سلوک سے، قانون سے، حکومت سے، لا اینڈ آرڈر سے،
اور اس پر عمل درآمد کر کے ملک و قوم کی شادمانی تابندہ زندہ آباد اور سالمیت، استحکام، محبت، اخوت، عدل و انصاف کی مدد کے قانون سے اس پر عمل درآمد کر کے اس کو رواں دواں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی یا عرب ممالک کی یونیورسٹیز ہیں، ان کا میں سربراہ بن کر مجھے 50 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ مل جائے گی، 2 کروڑ روپے مل جائے گی، لاکھوں کروڑوں کی فیسلٹیز مل جائے گی، لیکن میں نے اس کو تردد کے اندر رد کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا تعلق پاکستان سے، میرے والد صاحب سعودی عرب میں اور پاکستان میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان ملٹری کے اعلیٰ افسران میں سے قائد اعظم اور محمد علی جناح، علامہ اقبال کے رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ افسران میں سے ایک اچھے رہبر و رہنما ہمارے بھی اور قوم ملک کی خدمت گزاروں میں سے دادا دادی نانا نانی سب الحمدللہ اس ملک کے محب وطن اور پرانے رہنے والے مقامی ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب اس قوم ملک کا عوام کا جو دکھ درد ہے، معاشی یعنی دکھ درد، یہ جو اقتصادی پالیسی ہے، ملک و قوم کی عوام کی جو غربت اور مہنگائی اور ظلم و تشدد، جو ناانصافی، عدل و انصاف اور کے اندر ناانصافی، اور کئی اداروں، محکموں، لاکھوں کروڑوں محکموں میں غداری ہو رہی ہے، چلاکیاں چل رہی ہیں، فائلیں بن رہی ہیں، فائلیں ناکام ہو رہی ہیں، لوگوں کو عدل و انصاف کی چکی میں پیس کر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹی سی مثال ہے خدا رسول کے لیے، اگر آپ یہ تھوڑا سا وقت اپنے دماغ کو خدا رسول کی طرف توجہ کر کے دیکھیں کہ ملک دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتا ہے، لاکھوں کروڑوں عوام مر جاتی، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے، پورے ملک کی سربراہ کی جو پولیس ہے اور جو افواج پاکستان ہے، وہ مل کر اس وقت مظلوم شدہ لوگوں کی امداد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قوم و ملک کا ہر لیڈر، ہر سیاستدان، ہر مذہبی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے موجودہ حالت میں افغانستان کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا، ایران میں آ جاتا ہے، پاکستان میں کئی بار زلزلے آئے، اور اس طرح بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے، تو اس وقت سب کٹھا ہو کر ملک و قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کی خدمات کے سلے میں جو ملکی غیر ملکی فنڈ آتا ہے، تو اگر اس کو بھی ہم ہضم کرنے لگ جائیں، لوٹنے لگ جائیں، عوام کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو نہ پہنچائیں، تو یہ کتنی بڑی ناانصافی اور کتنا کفر اور شرک اور خدا رسول سے جنگ کے برابر، ملک و قوم عوام سے ہر ایک سے جنگ کے برابر یہ ایک فتنہ فساد اور دہشت گردی ہے۔ تو اسی چیز کو سوچیں کہ یہ جو مہنگائی ہے، معاشی تکلیف ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے گھر ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اپنے ملک میں، جن میں چولہا نہیں جلتا، روٹی پانی نصیب نہیں ہوتا، یہ سیلاب اور زلزلے سے زیادہ خطرناک اور ظلم و تشدد ہے، جن کے ہم مسائل کو حل نہیں کرتے، آگے بڑھائے جا رہے ہیں، کوئی سلوشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کو کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے، اور ملک و قوم کی اور عوام کی بھلائی کے لیے، عدل و انصاف کی بھلائی کے لیے، ہمیشہ کے لیے محب وطن، محب خدا اور رسول، قرآن اور دین اسلام کے اور اس وطن کا محب وطن سپاہی اور غلامان اور خادمین، اسلام و دین محمد کے خادمین اور غلامان بن کر کام کریں، تو انشاءاللہ اس ملک کا ذرہ ذرہ چمکے گا، پوری قوم چمکے گی، ہر گھر چمکے گا، یہ ملک روشن تابندہ رہے گا، پائندہ رہے گا، اور یہ قوم و افواج پاکستان جو اس ملک کے محب وطن اور جالے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو، اس ملک کا، عوام کی، قوم کی، ہمارے ماں باپ پرکھوں کی سب کے کارناموں کو اور روشن تابندہ ان کی سالمیت، استحکام اور مدد و تعاون کے حساب سے ہمیشہ انشاءاللہ روشن رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، تابندہ اور پائندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نیا میسج شروع کریں گے اور اس کی تفسیر ترجمے کے ساتھ بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو معاف کرے، تمام پچھلی اور اگلی کوتاہیوں سے نظر انداز کرے، اور ہمیشہ مغفرت اور رحمت، کرم و فضل کرتا رہے، اس ملک و قوم عوام کے گناہوں کو معاف کرے، ہر جگہ تابندہ، پائندہ اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کے سیاستدانوں کو، لیڈروں کو، افواج کو، سپاہیوں کو اور مذہبی سیاسی لیڈروں کو، اس ملک کے قومی سیاسی مذہبی لیڈروں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی خدمت کرنے کی، اس عوام کی، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خدا حافظ۔